اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ رب العزت نے جو سورہ بقرہ کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے ارشاد فرمایا الف لام میم۔ یہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کی آپس کے راز ہیں، اور راز کہتے ہی ہیں اسے جس کو تیسرا نہیں جان سکے۔ تو جب کاف ہا یا عین صاد نازل ہوئے، جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کاف لے کر کے کہا، کاف اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے جان لیا، ہا اللہ کے رسول فرماتے میں نے جان لیا، یا اللہ کے رسول فرماتے میں نے جان لیا۔ جبریل امین نے عرض کی عین صاد، اللہ کے رسول فرماتے میں جان گیا۔ یعنی جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، لانے والا نہیں جان سکا، آپ کیسے جان گئے؟ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا پر آنے سے پہلے اللہ رب العزت کی رحمتوں میں گم تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم سے پہلے موجود تھے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے معنی کو جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ ان کے معنی کو کوئی نہیں جانتا۔ اب ان کو نازل کرنے کی وجہ کیا رہی تھی؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھو، جو عرب کے لوگ تھے وہ اپنی عربی زبان پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے، اپنے سامنے دوسروں کو وہ گونگا کہتے تھے، لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن پاک کے ساتھ تمسخر کیا کرتے تھے، لیکن جب قرآن پاک کے اندر حروف مقطعات کو نازل فرمایا تو وہ ہکے بکے رہ گئے۔ اور اس کی وجہ یہ رہی تھی کہ ان کو جو بیان کیا گیا ہے قرآن پاک کی عظمت بیان کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو جو بیان کیا گیا ہے تاکہ کوئی انسان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی تعجب خیز چیز کو دیکھتا ہے تو اپنی پوری لگن کو اس کی طرف کر دیتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب حروف مقطعات جب قرآن پاک کے اندر نازل کیے گئے تو یہود و نصارہ نے دیکھا کیوں نہ ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس میں جستجو کی اور وہ ہدایت پا گئے۔ اب ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے۔ اگر آپ عربی جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ہوتا ہے ذالکہ، ایک ہوتا ہے حاذا۔ حاذا یہ اس میں اشارہ ہے، اشارے کے لیے آتا ہے، قریب کے لیے، اور ذالکہ دور کے اشارے کے لیے آتا ہے۔ تو اب جب قاری جب قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن اس کے سامنے ہوتا ہے، تو جب وہ پڑھے گا ذالک الکتاب، اور ذالکہ دور کے لیے آتا ہے حالانکہ کتاب قریب ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ذالکہ وہ کتاب ہے، ذالکہ کیوں لے کر کے آئے، حاذا کیوں لے کر کے نہیں آئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس وجہ سے لے کر کے آئے ہیں اس کو کیونکہ اگر کوئی انسان علم میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہو اور اگر وہ کسی انسان کے سامنے آ جائے تو سامنے والا انسان کہے گا کہ یہ وہ انسان ہے جن کے علم کا کوئی جواب نہیں، حالانکہ وہ قریب ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہے گا یہ وہ انسان ہے۔ یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے لیکن یہ تعظیم کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب توریت کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل کیا گیا تھا تو توریت کے اندر 1000 سورتیں تھیں اور ہر سورت کے اندر 1000 آیتیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار یہ میری امت کے لوگ کیسے پڑھ سکیں گے اسے؟ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے کلیم اللہ، ایک ایسی کتاب کو نازل فرمانے والا ہوں میں کہ جو اس کتاب سے بھاری کتاب ہوگی۔ اللہ کے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں، اے پروردگار وہ کس نبی پر نازل فرمائے گا؟ تو ارشاد فرمایا وہ خاتم الانبیاء پر نازل فرماؤں گا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو جناب موسیٰ عرض کرنے لگے، اے پروردگار حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کی لوگوں کی تو زندگی بھی مختصر ہوں گی، تو وہ لوگ اتنی بھاری کتاب کو کیسے یاد رکھ سکیں گے؟
تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کتاب کو اتنا آسان کر دوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتی کا بچہ بچہ اس کو اپنے دل کے اندر، اپنے سینوں کے اندر اسے محفوظ فرما لے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتا چلا یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کا چرچا پچھلی کتابوں میں ہو چکا ہے۔ تو ذالکہ جو لے کر کے آئے ہیں وہ اس وجہ سے لے کر کے آئے ہیں کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ کیونکہ جب یہ قرآن پاک نازل کیا گیا تھا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے گڑھ لیا، معاذ اللہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قول ہے۔ کسی نے کہا یہ جادوگر کا قول ہے، تو معاذ اللہ۔ تو اس کو رد کرنے کے لیے ارشاد فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کا چرچا پہلے ہو چکا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب، جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اعتراض یہ ہوگا جب اس میں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس قرآن پاک کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں یہ جادوگر کا کلام ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، معاذ اللہ۔ تو اس میں تو شک ہو رہا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ حالانکہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں مفسرین اکرام کہ یہ جو نفی کی گئی ہے یہ کتاب کے لیے نفی ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے نفی نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت تمام عیوب سے پاک ہے، اللہ رب العزت تمام عیوب سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس پر عیب لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اس نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس نے اپنے لیے بیوی رکھ لی ہے، معاذ اللہ۔ تو کیا ان کے کہنے سے ایسا ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ رب العزت پاک ہے۔ اسی طریقے سے یہ کلام ایسا کلام ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ ان کی بے وقوفی ہے۔ تو کلام پاک میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہاں متقین کو کیوں خاص کیا گیا؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس پر ہدایت لے کر اس سے ہدایت پاتے ہیں، تو متقین کو خاص کیوں کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہدایت سے جو مراد ہے وہ نور ہے، یعنی متقین جو لوگ ہیں وہ اس کتاب سے نور پاتے ہیں، یعنی اپنے دل کو نور سے منور فرماتے ہیں قرآن پاک کے ذریعے۔ تو ورنہ تو ہم دیکھ لیں قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہدی للناس، کہ اللہ نے اس قرآن پاک کو لوگوں کے لیے ہدایت بنایا، تو پتہ چلا یہاں ہدایت سے مراد نور ہے۔ فرمایا یہ ہدایت ہے اس میں متقین کے لیے۔ اب متقین کون لوگ ہیں؟ تب ان کی علامتیں اللہ رب العزت نے یہاں سے بیان کرنا شروع کی۔ فرمایا متقین وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ اب غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں جس کو حواس خمسہ سے نہ جانا جا سکے، یعنی جیسے اللہ رب العزت یا فرشتے یا جنت یا دوزخ یا قیامت کے ہولناک یا پل صراط، حساب و کتاب وغیرہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کے باوجود ایمان لے کر کے آئے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا، ہم اس پر ایمان لے آئے، تو اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو فرمایا متقین کی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لے کر کے آتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتا ہے۔ یہ متقین کی علامت ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہ متقین کی علامت ہے، تو اللہ کے رسول جو انسان نماز کو چھوڑتا ہے اس کے بارے میں کیا قول ارشاد فرمایا گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو اس کو 80 سال تک جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں ایک سال میں تقریباً 365 دن ہوتے ہیں۔ اب 365 دن ہوتے ہیں تو 80 سال کتنا لمبا وقت ہو جائے گا، اور ایک دن وہاں کا 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اگر اس کا انسان اندازہ لگائے تو کئی ہزار سال بیٹھ جائیں گے ایک نماز چھوڑنے کی بنیاد پر۔ یہاں تک کہ یہ تو جماعت کا معاملہ، نماز کا معاملہ رہا،
اور رہا جماعت کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان نے ایک وقت کی جماعت چھوڑ دی تو وہ مجھ سے نہیں ہے، میں اس سے نہیں ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایسے انسان کی نہ ہی فرضی عبادت کو قبول فرماتا ہے، نہ ہی نفلی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس کا خاتمہ اسی حال پر ہو جائے تو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان جماعت کو ترک کرتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ میں جماعت کے وقت کسی کو مصلی پر کھڑا کروں اور میں جماعت کے وقت اپنی بستی کا چکر لگاؤں کہ دیکھوں کون لوگ نماز کے وقت جماعت کو ترک کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس وقت جماعت کو ترک کر رہے ہوں ان کے گھروں میں محمد ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ ذرا غور کرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کتنی ناراضگی فرماتے ہیں کہ اس انسان کے لیے جو جماعت کو چھوڑتا ہے، پھر نماز کو چھوڑنے کا عالم کیا ہوگا۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ نماز کو چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان متقین کی نشانی کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ رب العزت نے انہیں رزق دیا ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بعد جو ان سے بچ جاتا ہے، تو اگر ان کے پاس کوئی غریب مدد مانگنے کے لیے آئے، کوئی مسکین کچھ مانگنے کے لیے آئے، اگر کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، ان کے بارگاہ میں آتا ہے تو وہ لوگ اسی رزق سے ان لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ متقین کی علامت ہے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور متقین کی علامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ یعنی اے امت محمدیہ، آپ کی طرف جو قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، جو لوگ اس قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں وہ متقین لوگ ہیں۔ آگے فرمایا وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ کے اگلے والوں پر، یعنی پچھلے انبیاء اکرام پر، یعنی جو انبیاء اکرام گزر گئے، رسول اللہ نظام جو گزر گئے ان پر جو کتابیں نازل کی گئی، توریت، انجیل، زبور وغیرہ، اور جو صحیفے نازل کیے گئے تھے، تو ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان اس معنی کر کہ وہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتابیں ہیں، تو ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ فرمایا وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی علامت ہے۔ اب آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کو بھی حق جانے، مرنے کے بعد جب قبر میں اتارا جائے تو قبر کے میں جو اس سے سوالوں کے جواب ہوں گے، حساب و کتاب لیا جائے گا، اور جب قیامت کا میدان ہوگا، جب قیامت کے میدان میں ان کو ایک میدان میں، حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے، جمع ہونے کے بعد اللہ رب العزت حساب و کتاب لے گا، پھر اس کے بعد نیکوں کو جنت میں ڈالا جائے گا، جہنم اور گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ تمام اعمال ہوں گے۔ تو یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ آخرت کی باتیں، ان پر ایمان لانے والوں کو متقین کہتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یقین تو رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ سے توبہ نہیں کرتے۔ ہمیں یقین تو ہے کہ ہمیں قبر کے اندر حساب و کتاب دینا ہے، ہمیں یقین تو ہے کہ حشر کے میدان میں پروردگار کا سامنا ہوگا، اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، ہمیں یقین ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں، کیونکہ یقین لانے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف دل سے یہ جان لیا کہ ہاں حساب و کتاب ہوگا، بلکہ عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ اس کے لیے وہ تیاری بھی کرے۔ آگے فرمایا کہ یہ تمام جو صفتیں بیان کی، صفتیں بیان فرمانے کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے رب، اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ یعنی کون لوگ ہدایت پر ہیں؟ تو فرمایا جو غیب پر ایمان لائے، نماز کو قائم کرے، اور جو غریبوں کی مدد کرے، یعنی ہم نے جو رزق بندے کو دیا ہے اس رزق میں سے وہ غریبوں کا خیال رکھے، اور ایمان لائے،
قرآن پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان لے کر کے آئے، آخرت پر ایمان لائے، تو جس کے اندر یہ صفتیں ہوں گی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔